جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3 ہیں یا 4 ہیں؟ تو مشہور تو اس بارے میں یہی ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، لیکن ان دنوں میں قربانی سے پہلے عام طور پر یہ بحث چھیڑ دی جاتی ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں. تو 3 ہیں 4 ہیں، اس میں حقیقت کیا ہے یہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. 10 ذی الحجہ کو جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر عید کی نماز کے بعد سے، اور جو چھوٹا گاؤں ہے جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں پر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے. اور 12 ذی الحجہ جو تیسرا دن ہے اس میں مغرب تک قربانی کا وقت رہتا ہے. اور ان 3 دنوں میں پہلا دن یعنی 10 ذی الحجہ کا دن یہ زیادہ افضل ہے اس دن قربانی کرنا. اور درمیان میں جو 2 راتیں ہیں ان میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن روشنی کا صحیح انتظام ہونا چاہیے تاکہ ذبح کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. تو اس میں جتنے بھی جمہور علماء ہیں، جتنے ائمہ ہیں، فقہاء ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قربانی کے صرف 3 ہی دن ہیں، 4 دن نہیں ہیں. اور قرآن و حدیث کے دلائل بھی وہ اسی بات پر دلالت کرتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہی ہیں، 4 دن نہیں ہیں. جیسا کہ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت رکھنے سے منع فرمایا. تو یہ ابتدا میں یہ حکم تھا تاکہ لوگ، غربت کا زمانہ تھا، گوشت سارا لوگ تقسیم کر دیں، اپنے پاس ذخیرہ کر کے نہ رکھیں. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ 3 دن سے زیادہ بھی رکھنا جائز ہے. لیکن یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کہ اس حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی ممانعت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے 3 ہی دن ہیں. اگر 4 دن ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن کا کہتے کہ چوتھے دن بھی قربانی ہے، لہذا اس کے بعد اپنے پاس گوشت نہ رکھو. تو 3 دن کا اس میں کہا گیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہی ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قربانی والا دن جو پہلا دن ہے اس کے بعد مزید 2 دن قربانی ہوتی ہے. یہ السنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ روایت موجود ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے کہ قربانی کے دن کے بعد 2 دن مزید قربانی ہے، یعنی کل 3 دن قربانی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کی بھی روایت ہے کہ قربانی والا جو پہلا دن ہے اس کے بعد 2 دن مزید قربانی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہ قول ہے، ان کی روایت ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں. تو یہ سارے جید صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے شمار ہوتے ہیں. تو ان سب کی یہ روایات، یہ اقوال موجود ہیں کہ قربانی کے صرف 3 ہی دن ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا جو عمل تھا، ان کا جو معمول تھا، وہ بھی 3 دن قربانی کا ہی تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے دن 4 ہیں، اور اس پر وہ دلیل ایک حدیث پیش کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام ایام تشریق وہ ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ ایام تشریق جو ہیں وہ 13 ذی الحجہ تک ہیں، تو قربانی بھی 13 ذی الحجہ تک ہونی چاہیے، یعنی 10، 11، 12، 13 ذی الحجہ تک قربانی ہونی چاہیے، 4 دن ہونے چاہیے. تو اس حدیث کا جواب یہ ہے، جمہور علماء جو کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں، وہ اس حدیث کے جواب میں کہتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روایت منقطع ہے. منقطع کا مطلب یہ ہے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ان سے روایت کرنے والے سلیمان بن موسیٰ ہیں، اور سلیمان بن موسیٰ انہوں نے خود حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے حدیث نہیں سنی، کیونکہ دوسری طرف امام ترمذی کی جو کتاب ہے کتاب العلل، اس میں امام بخاری نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے، ان کی روایت ہے کہ سلیمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں پایا. تو سلیمان بن موسیٰ جو راوی ہیں انہوں نے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں پایا. تو جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے خود ان سے حدیث نہیں سنی. تو درمیان میں کوئی اور راوی ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، جو یہاں پر سند کے اندر مذکور نہیں ہے. تو ایسی حدیث جس میں درمیان میں کوئی راوی کا ذکر نہ ہو، وہ راوی ہٹا ہوا ہو، گرا ہوا ہو، اس کو منقطع کہا جاتا ہے.
اور منقطع جو روایت ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، تو ضعیف حدیث سے اس طرح کے کسی قطعی حکم کا یا اہم حکم کا استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس روایت کی بنا پر قربانی کے 4 دن ثابت نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس میں جو کہا گیا ہے کہ تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں، اگر ہم اس میں 13واں دن جو ایام تشریق کا ہے اس کو شامل کریں، پھر تو ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ سے پڑھی جاتی ہیں، تو 9 ذی الحجہ کو بھی پھر اس میں قربانی کے دنوں میں شامل کرنا چاہیے۔ حالانکہ کوئی بھی 9 ذی الحجہ کو قربانی کے ایام میں شامل نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، اس حدیث سے 13 ذی الحجہ کو یعنی چوتھے دن کو قربانی کے دنوں میں شامل کرنا درست نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بالفرض اگر اس روایت میں 4 دن قربانی ثابت بھی ہو جائے، تب بھی پہلے جو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہیں، قوی بھی ہیں، ان میں 3 دن کا ذکر ہے۔ تو یہ اصول ہے کہ اگر بعض احادیث میں کم چیزوں کا ذکر ہو، بعض میں زیادہ کا ذکر ہو، تو اس میں احتیاط والی چیز پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو 3 دن اور 4 دن میں احتیاط یہی ہے کہ 3 دن کے اندر قربانی کر لی جائے، تو سب کے نزدیک بے اتفاق قربانی درست ہوگی۔ چوتھے دن میں کریں گے تو بہت سے علماء کے نزدیک، جمہور علماء کے نزدیک قربانی درست نہیں ہوگی، کچھ علماء کے نزدیک درست ہوگی۔ تو احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ 3 دن ہی قربانی کے شمار کیے جائیں، تاکہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرنے سے اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے، بالاتفاق سب کے نزدیک وہ قربانی بالکل یقینی طور پر درست ہو۔ تو لہٰذا ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے، خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ قربانی کے جو حقیقی اور یقینی طور پر دن معلوم ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے، وہ 3 دن ہی ہیں۔ چوتھے دن میں قربانی کرنا درست نہیں ہے، 3 دن کے اندر ہی قربانی کی جائے تو وہ قربانی ادا ہوگی۔ اللہ